اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين درود پڑھے محمد والے محمد کی بات اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل مجالس عزا کے ان ایام میں بندہ حقیر سے جو علماء نے بزرگان نے یہ ایک ذمہ داری ہمارے اوپر عائد کی کہ کچھ کلمات آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں دعاگو ہیں کہ کوئی بہتر اچھا اہل خطیب جلد از جلد ہمیں مل جائے جو بہتر انداز میں خطابت کے جوہر دکھائے اور آپ علماء کرام کو فیضیاب کرے اور ماہ محرم کے ان ایام میں جو عزاداری کا حق ہے اسے ہم اس انداز میں ادا کر سکیں لیکن جب تک کوئی ایسی شخصیت نہیں ملتی جو مختصر سے کلمات ہمارے معلومات میں ہیں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حیدر زندہ باد یزیدیت مرد آباد اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بے شمار خاندان زہرا پر بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج جو ایام ہمارے سامنے ہیں جہاں تک ہماری بساط ہے جہاں تک ہماری توانائی ہے اور جہاں تک ہمیں یہ موقع ملے کوشش کریں گے کہ کچھ آئندہ کے ایام میں حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ملکوتی زیارت جسے زیارت عاشورہ کہا جاتا ہے اس زیارت عاشورہ کے ذریعے سے حضرت سید الشہداء سے ایک ملکوتی رابطہ برقرار کرنے کے لیے کچھ کلمات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے سب سے پہلے جس موضوع کو جس نقطے کو آپ کی خدمت میں بیان کروں چونکہ گفتگو مقدماتی ہے انسان کیا ہے یہ ایک سوال ہے انسان کسے کہتے ہیں کیا انسان اس جسم کا مجسمہ ہے یہ جو جسم ہے گوشت کا مجموعہ ہے ہڈیوں کا مجموعہ ہے کیا یہ انسان ہے ایک یا نہیں انسان وہ نفس ناطقہ ہے وہ روح مجرد ہے جو اس انسان کی اس جسم کی مدیریت اور مینجمنٹ کر رہی ہے حقیقت انسان کیا ہے تو اہل تحقیق بیان کرتے ہیں کہ انسان کی حقیقت اس کا جسم نہیں ہے یہ جسم ایک آلہ ہے ایک وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کمال حاصل کرتا ہے جس کے ذریعے سے انسان معراج حاصل کرتا ہے اس جسم کو استعمال کرتے ہوئے انسان خداوند متعال کی اطاعت کرتا ہے اور اس جسم کے ذریعے سے جو اعمال انجام دیتا ہے انسان اس کے نتیجے میں انسان کی وہ روح مضبوط ہوتی ہے مزید اس میں تقویت ایجاد ہوتی ہے مزید وہ علو مقام حاصل کرتی ہے مزید تجرد میں اس کے اضافہ ہوتا ہے مزید وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے نورانی تر ہو جاتی ہے۔ پس انسان کے دو بعد ہیں،
دو پہلو ہیں، دو حقیقتیں آپ بیان کر سکتے ہیں۔ ایک انسان کی حقیقت اس کا جسم ہے، ایک انسان کی حقیقت اس کی روح ہے، اس کا نفس ناطقہ ہے۔ کیونکہ یہ دونوں تعبیرات بیان کی گئی ہیں کہ روح بھی کہا جاتا ہے، نفس ناطقہ بھی کہا جاتا ہے، اور بھی اس کے کچھ نام بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ انسان کی حقیقت جو مادی نہیں ہے، چونکہ جسم انسان کا مادی ہے، وہ روح اور وہ نفس ناطقہ جو اس بدن کی، اس جسم کی مینجمنٹ کر رہا ہے، مدیریت کر رہا ہے، تدبیر کر رہا ہے، وہ غیر مادی ہے۔ یہ غیر مادی روح اس جسم کے ساتھ، اس جسم کے رفتہ رفتہ تکامل کے نتیجے میں، حرکت جوہری کے تکامل کے نتیجے میں انسان کے وجود میں ایجاد ہوتی ہے، اور یہ انسان کے ساتھ رہتی ہے، انسان کے بدن کی مینجمنٹ کرتی ہے، اور انسان اس کے ذریعے سے کمالات حاصل کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی حقیقت اگر مجرد ہے، مادی نہیں ہے، تو انسان اپنی اس حقیقت، اس ملکوتی حقیقت کے ذریعے سے ملکوت سے رابطہ برقرار کرے، اور یہ ملکوت سے رابطہ انسان کا برقرار کرنا در واقع اس انسان کی حقیقت کا تقاضا ہے۔ انسان کی حقیقت تقاضا کرتی ہے اس انسان سے کہ یہ انسان کچھ اعمال انجام دے، کچھ عبادات انجام دے، کچھ اطاعت کو انجام دے، جس اعمال اور اطاعت کے نتیجے میں یہ انسان کا یہ نفس ناطقہ، انسان کی یہ روح تکامل اختیار کرے، معراج تک پہنچے، اور در واقع انسان کا یہ غیر مادی بعد تکامل اختیار کرے، بلندی درجہ اختیار کرے۔ لہذا یہاں ایک سوال ابھرتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ انسان یہ جو کمال حاصل کرنا چاہ رہا ہے، یہ جو تکامل اختیار کرنا چاہ رہا ہے، یہ کمال انسان کا طلب کرنا اس کا فطری ہے۔ فطری طور پر انسان کمال کو طلب کرتا ہے، کمال کو چاہتا ہے، کمال کی پیچھے تغودو کرتا ہے، یا نہیں؟ انسان کمال کی تلاش میں نہیں ہے، بلکہ انسان لذت کی تلاش میں ہے، جو اس کے اس بدن کا بھی لازمہ ہو سکتا ہے یہ لذت، اور یہ لذت اس کے نفس ناطقہ اور روح کا بھی لازمہ ہو سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ انسان کمال کی تلاش میں ہے یا لذت کی تلاش میں ہے؟ تو اگر اس نقطے کو دیکھا جائے کہ انسان حقیقت میں کمال کی تلاش میں ہے یا لذت کی تلاش میں ہے فطری طور پر، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان فطری طور پر کمال کو تلاش نہیں کرتا، لذت کو تلاش کرتا ہے، اور لذت کے حصول کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ بعض لذات ایسی ہیں کہ جو انسان میں فطری طور پر، جن کی طلب انسان کے وجود میں ہے، اور پھر فطرت کسے کہتے ہیں؟ فطرت در واقع ایک ایسی خصوصیت کو کہا جاتا ہے جو اس انسان میں اور دوسری موجودات میں موجود ہوتی ہے۔ یہ خصوصیت انسان کی ذاتی ہے، کسی نے اسے جو ہے وہ آغاز تولد سے، آغاز پیدائش سے انسان کے وجود میں یہ فطرت موجود ہوتی ہے، یہ انسان کی ذاتی ہے، کسی تعلیم و تعلم کی محتاج نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم اسکول جائیں گے تو وہاں جا کر ہمیں فطرت کی تعلیم دی جائے گی، ہم کتابیں پڑھیں گے تو وہاں سے یہ فطرت ہمارے وجود میں آئے گی، نہیں۔ یہ انسان جو چھوٹا بچہ ابھی تازہ متولد ہوا ہے، یہ فطرتاً اپنی ماں کی مہک کو استشمام کرتا ہے، اور اس کی جو موجودگی ہے اس کو احساس کرتے ہوئے خوشحال ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ مہک اس سے دور ہو جاتی ہے تو وہ فطری طور پر جو ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے، اپنی ماں کو تلاش کرتا ہے۔ بچے آپ نے دیکھے ہوں گے، سب کے گھروں میں بچے ہوتے ہیں۔ یہ جو بچہ ابھی تازہ متولد ہوا ہے، اسے کیسے معلوم کہ یہ جس عورت نے اسے اٹھایا ہے، جس کے اٹھانے سے یہ خاموش ہو گیا ہے،
جس کے سینے کی طرف یہ متوجہ ہو رہا ہے، یہ اس کی ماں ہے، یہ اس کی فطرت میں موجود ہے۔ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے، یہ آہستہ آہستہ اس ماں سے ان 9 مہینوں کے دوران انس اختیار کیے ہوئے ہے۔ اس کی مہک کو، اس کی آواز کو پہچانتا ہے، اس کی خوشبو کو پہچانتا ہے، اس کے بولنے کے انداز کو پہچانتا ہے، اس کی گفتگو کے انداز کو پہچانتا ہے۔ لہذا جیسے ہی ماں اس کو اپنی آغوش میں لیتی ہے، یہ بچہ خاموش ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی کوئی دوسرا اس بچے کو اٹھا لے تو یہ بچہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس طلب کا اظہار کرتا ہے کہ میری ماں مجھے اپنی آغوش میں دوبارہ لے لے۔ یہ کسی نے تعلیم نہیں دیا، کسی کلاس میں اس بچے کو نہیں بھیجا گیا۔ یہ تازہ متولد جو نو مولود بچہ ہے، کسی نے اسے اسکول میں، کالج میں نہیں داخل کرایا کہ یہ اس چیز کو سیکھے۔ یہ اس کی فطرت میں موجود ہے کہ یہ ماں کے سینے کی طرف متوجہ ہوگا اپنی غذا کے حصول کے لیے، یہ ماں کی آغوش کا طلبگار رہے گا سکون کے حصول کے لیے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ تو اسی طرح انسان کی فطرت میں کیا کمال کا حصول ہے یا لذت کا حصول ہے؟ تو یہ درواقع سوال کرنے والا درواقع شخص کمال کو اور لذت کو 2 الگ الگ چیزیں سمجھ کے سوال کرے تو اس کا جواب یہی ہے کہ انسان فطری طور پر لذت کے حصول میں ہے، کمال کو طلب نہیں کرتا۔ کمال منہائی لذت، لیکن وہ کمال کہ جس کمال میں لذت موجود ہو، انسان اس کمال کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کمال کے لیے تغودو کرتا ہے، اس کمال کی طلب اور تڑپ انسان میں موجود رہتی ہے۔ لیکن ہم نے بیان کیا کہ انسان کی حقیقت درواقع 2 ابعاد پر مشتمل ہے، ایک اس کا بعد مادی ہے، ایک بعد ملکوتی اور روحانی ہے۔ لیکن انسان چونکہ عالم ملکوت سے اس عالم مادہ میں، اس دنیا میں، اس بدن کے ساتھ متصل ہوا ہے آ کر، لہٰذا اس بدن کا اس ملکوتی پہلو پر غلبہ ہونے کی وجہ سے انسان اپنی فطرت سے آہستہ آہستہ اس پر جو ہے وہ حجاب آ چکا ہے۔ وہ فطرت جو انسان کو ابھارتی ہے کہ انسان ملکوت کی طرف متوجہ ہو، وہ فطرت جو انسان کو ابھارتی ہے کہ انسان کمالات کی طرف متوجہ ہو اور کمال کی منازل کو طے کرے اور کمال کے مقامات تک پہنچے، انسان درواقع اس فطرت سے اگر مانوس نہیں ہے اور اس فطرت میں موجود لذت کو محسوس نہیں کر رہا، اس کی وجہ درواقع یہ بدن مادی ہے کہ جس کا حجاب اس کے اوپر غالب آ چکا ہے اور اس کے روحانی اور ملکوتی بعد کو اور پہلو کو جو ہے وہ اپنے ماتحت قرار دیے ہوئے ہے۔ لہذا کمال درواقع انسان کی جو وجود میں جو کمزوریاں موجود ہیں، ان کمزوریوں کو، چاہے وہ کمزوریاں انسان کی وجودی صلاحیتوں میں ہیں، ان کمزوریوں کو برطرف کرنے کا نام درواقع کمال ہے۔ اور اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل۔ پس انسان نے فطری طور پر کمال کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور یہ کمال کی طرف توجہ انسان کی فطری اور بنیادی ضرورت ہے جو اس کے ملکوتی بعد سے حاصل ہوتی ہے۔ اور انسان جب اپنے اس ملکوتی بعد کے ذریعے سے اس ملکوت کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو اس عالم مادہ سے ہٹ کے عالم برزخ، ملکوت، عالم عقل، جب انسان ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو انسان کے وجود میں کمال کی وہ لذت، وہ جو انسان کے وجود میں کمزوریاں پائی جاتی ہیں اس مادی بدن کی وجہ سے، ان کمزوریوں کے پردوں کو ہٹا کر انسان کمال کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہونے کی ایک طلب انسان کے وجود میں ایجاد ہوتی ہے۔ لہذا حصول کمال اگر زحمت پر مشتمل ہو، مشقت پر مشتمل ہو، تکلیف پر مشتمل ہو
اور کسی قسم کی لذت بھی نہ ہو تو انسان کو ایسے کمال کی ضرورت ہی نہیں ہے. انسان ایسے کمال کی تلاش نہیں چاہتا، فطری طور پر نہیں چاہتا ہے. کیوں؟ چونکہ اگر کمال کو لذت سے جدا کر دیا جائے تو انسان اس کو طلب نہیں کرتا. اب لذت یا مادی ہو سکتی ہے یا لذت ملکوتی و معنوی ہو سکتی ہے، لذات فرق کرتی ہیں. تو انسان جب اس کمال میں موجود نہفتہ پوشیدہ لذت کو محسوس کر لیتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے، تو انسان فوراً اس کی طرف لپکتا ہے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ملکوتی کمالات کی تلاش میں جستجو کرتا ہے اور جدوجہد کرتا ہے. لہذا اگر اس کمال سے ہم ان لذات ملکوتیہ کو ہٹا دیں یا لذات مادیہ کو ہٹا دیں تو انسان ایسے کمال کو جس کے پیچھے کوئی لذت نہیں ہے، ایسے کمال کو انسان نہیں چاہتا، اس کی جستجو میں نہیں رہتا، اس کی طلب میں، اس کی تڑپ میں انسان کے وجود میں کوئی چیز نہیں ہے. لہذا ایک نوجوان ہے، ایک جوان ہے، آپ اس نوجوان کو، اس جوان کو اگر کہیں کہ دیندار ہو جاؤ، نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، لڑکی ہے تو آپ اسے کہیں پردہ کرو، حجاب کیا کرو، اللہ کی اطاعت کرو، دینداری اختیار کرو، خلاصہ طور پر اگر بطور کلی کہا جائے تو چونکہ اسے اس دینداری میں کوئی لذت محسوس نہیں ہو رہی، لہذا وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہے. مد مقابل اس کے ہاتھ میں آپ ایک موبائل دے دیں تو سارا دن اس موبائل میں انواع و اقسام کی جو گیم ہیں، انواع و اقسام کے جو سافٹ ویئر ہیں، جو ایپلیکیشن موجود ہیں، ان سے فیضیاب ہوگا، ان سے استفادہ کرے گا، کھیلتا رہے گا، کسی قسم کی اس کو بوریت محسوس نہیں ہوگی. کیوں؟ چونکہ اس میں اس کو لذت محسوس ہو رہی ہے. لیکن اس لذت کو ہٹا کر اگر آپ اسے کہیں کہ یہ موبائل بند کر دو، 4 منٹ والدین کے پاس بیٹھ کر گفتگو کر لو، تو اسے اس میں کوفت محسوس ہوگی، لذت محسوس نہیں ہوگی. کیوں؟ چونکہ انسان کی جو فطرت ہے وہ درواقع اس کے اوپر ایسے حجاب آ چکے ہیں کہ جن حجاب کو برطرف کرنے کی ضرورت ہے اور انسان کی فطرت کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. وہ فطرت جو اس عالم مادہ کی وجہ سے انسان کے اس ملکوتی بعد کے اوپر غالب آ چکی ہے. انسان بچہ ہے تو بچپن میں اس حالت میں کہ جب اس کے اوپر اس ملکوت کا ابھی ملکوت پہ مادے کا غلبہ نہیں ہوا، تو آپ اس بچے کو دیکھیں تو یہ بچہ بہت سی ایسی برائیاں انجام نہیں دیتا جنہیں یہ جوانی میں انجام دے گا. کیوں؟ چونکہ ابھی حجاب نہیں آیا، ابھی اس کی فطرت بیدار ہے، ابھی اس کی فطرت زندہ ہے. آہستہ آہستہ اس کے والدین کی صحبت میں، معاشرے کی صحبت میں، دوست و احباب کی صحبت میں، نشست و برخاست میں، اٹھنے بیٹھنے میں، معاشرے میں معاشرت کے نتیجے میں اس کی وہ فطرت پر جو ہے وہ چیزیں حجاب کی صورت میں آنا شروع کر دیتی ہیں اور انسان جو ہے وہ اپنی فطرت کو بھلا بیٹھتا ہے. اسے بیدار کرنے کی ضرورت ہے اور اسے بیدار کرنے کے لیے انسان کو اس تلازم کو، اس لزوم کو اس کے سامنے بیان کرنا ہے کہ یہ جو کمال ہے اور یہ جو لذت ہے، اس کمال میں اور اس لذت میں تلازم پایا جاتا ہے. یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. اگر انسان ملکوتی طور پر کمال حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کمال میں بھی لذت ہے، لیکن یہ لذت انسان کے نفس ناطقہ اور انسان کی روح اسے محسوس کر سکتی ہے. انسان کا ملکوتی بودھ اس کو محسوس کر سکتا ہے، یہ مادی بودھ اس کو محسوس نہیں کرے گا. اور جب انسان اس لذت کو محسوس کر لے گا تو یہ بدن اس کے لیے پھر رکاوٹ ایجاد نہیں کرے گی. پھر نماز پڑھنا اس کے لیے زحمت نہیں ہے، روزہ رکھنا اس کے لیے زحمت نہیں ہے، حج کے مشقت آور اعمال کو انجام دینا اس کے لیے زحمت آور نہیں ہے، بلکہ اسے لذت محسوس ہو رہی ہے. خداوند متعال سے مناجات کی اس کو لذت محسوس ہو رہی ہے. پھر وہ تکلیف جو اس کے بدن کو آتی ہے وہ اس تکلیف کو اب محسوس نہیں کر رہا ہے. وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کا مشہور واقعہ کہ پیر میں تیر لگا ہے اور تیر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس بدن کو تکلیف ہو رہی ہے.
کہا جاتا ہے کہ جب امیر المؤمنین نماز کی کیفیت میں ہو تب اس تیر کو نکال لیا جائے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب وہ تکلیف محسوس نہیں ہوئی جو پہلے محسوس ہو رہی تھی، کیوں؟ کیونکہ اب رابطہ عالم ملکوت سے متصل ہوا ہے۔ اب خداوند متعال کی بارگاہ میں خداوند متعال سے ہم کلام ہونے کی لذت کو محسوس کر رہے ہیں۔ اب یہ تکلیف کسی قسم کی رکاوٹ ایجاد نہیں کر رہی ہے۔ اسی طرح آپ خود بھی محسوس کر لیں کہ عام حالتوں میں ایک کیفیت آپ کے اوپر اگر ایسی طاری ہو کہ آپ جو ہے وہ اس دنیا سے بہت زیادہ وابستہ ہو جائیں، مد مقابل ایک دفعہ آپ کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ آپ کا رونے کو دل کرتا ہے، مجلس عزا میں جانے کو دل کرتا ہے، امام کے حرم میں جانے کو دل کرتا ہے، امام سے ہم کلام ہونے کو دل کرتا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے یہ درواقع آپ کے ملکوتی بعد کا اس مادی بعد کے اوپر غلبے کی ایک کیفیت ہے۔ لہذا انسان کے ذہن میں اس تلازم کو ایجاد کرنے کے لیے کہ انسان جس کمال کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کمال میں بھی لذت موجود ہے، اور کمال میں اور لذت میں تلازم پایا جاتا ہے۔ انسان فطری طور پر جو ہے وہ عالم ملکوت سے متصل ہونے کے لیے بےتاب رہتا ہے، یعنی اس کی فطرت جو اس کا حقیقت ہے، جو انسان کی حقیقت اس کی روح ہے، وہ درواقع اس عالم ملکوت سے، چونکہ طائر ملکوتی ہے، اس عالم ملکوت سے رابطے کے لیے بےتاب ہے۔ لہٰذا جب انسان اس حقیقت کی طرف متوجہ ہوگا تب انسان کے لیے نماز کی بھی اہمیت واضح ہو جائے گی، روزے کی بھی اہمیت واضح ہو جائے گی، دوسری عبادات کی اہمیت بھی واضح ہو جائے گی، اس فرش عزا کی اہمیت بھی واضح ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان محمد والے محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ لہذا اس کے لیے انسان روایات کا سہارا لیتا ہے، اس کے لیے انسان دلائل عقلی کا سہارا لیتا ہے، یعنی عقل اور نقل دونوں کی مدد سے انسان کو بیدار کیا جاتا ہے کہ ایھا الانسان، تمہاری حقیقت یہ بدن مادی نہیں ہے، تمہاری حقیقت تمہارا نفس ناطقہ ہے، تمہاری حقیقت تمہاری روح ہے، جس کے ذریعے سے تم نے کمال حاصل کرنا ہے، معراج حاصل کرنی ہے، انسانیت کے بلند ترین رتبے پر اور مرتبے پر فائز ہونا ہے۔ لہذا اس حقیقت کی تلاش میں نکلو، اس حقیقت کی طرف متوجہ رہو، تب انسان اگر آیات و روایات کے ذریعے سے، عقلی دلائل کے ذریعے سے اگر اپنے اس مادی بعد کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھ لے، اور اس کے ماورا جو ملکوتی انسان کا پہلو ہے اس کی حقیقت کو اگر انسان سمجھ لے تو انسان ملکوت سے رابطے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اب ملکوت سے رابطے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ملکوت سے رابطے کے لیے انسان کو ایسی ہستیوں سے متصل ہونا ہے کہ جو درواقع خود ملکوتی ہستیاں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان سے اتصال کے ذریعے سے، ان سے ملاقات کے ذریعے سے، ان سے ملنے کے ذریعے سے، ان کی محفل میں جانے کے ذریعے سے، ان کے کلام کو سننے کے ذریعے سے انسان درواقع ان کا گرویدہ ہو جائے گا، انسان کی فطرت بیدار ہو جائے گی، انسان کا عالم ملکوت سے رابطہ برقرار ہو جائے گا۔ وہ مشہور حدیث حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی کہ جس کے ذیل میں فرماتے ہیں فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، کہ بے شک اگر لوگوں کو ہمارے کلام میں موجود محاسن کا اگر علم ہو جائے تو وہ خود بخود پیروی کریں گے، یعنی ان کی فطرت بیدار ہو چکی ہے، ان کی فطرت نے درواقع اس کلام میں موجود محاسن کو درک کر لیا ہے۔ اب ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ علی ابن موسیٰ الرضا کی محفل میں بیٹھے، ان کا دل چاہتا ہے معارف علی ابن موسیٰ الرضا کو سیکھیں اور ان پر عمل کریں۔ یہ فطرت کی بیداری کا نتیجہ ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ ان ملکوتی ہستیوں کے علاوہ وہ ملکوتی ہستیاں جو انسان کامل کے مرتبے پر فائز ہیں، ان ملکوتی ہستیوں کے علاوہ وہ فرشی
ہستیاں جو ان ملکوتی ہستیوں سے رابطہ برقرار کرنے کے نتیجے میں ایک نسبی ملکوت حاصل کر چکی ہیں، اگر انسان ان ہستیوں کو بھی دیکھ لے تو انسان کے وجود میں ایک تغییر و تبدل ایجاد ہوتا ہے، ایک انقلاب ایجاد ہوتا ہے، انسان کے وجود میں اس ملکوت سے رابطہ قائم کرنے کا ایک جذبہ ایجاد ہوتا ہے، ایک تڑپ ایجاد ہوتی ہے۔ انسان کی اس کیفیت کو درواقع حاصل کرنے کے لیے انسان ان علماء کرام، ان بزرگان، ان شخصیات کو بھی اگر دیکھ لے کہ جو درواقع تعلی طلب معصوم ہیں، ان ہستیوں کو بھی دیکھنے کے نتیجے میں انسان کے وجود میں وہ ملکوت کی تڑپ ایجاد ہو جاتی ہے۔ مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر ششتری خصائص حسینیہ مجلس پڑھتے تھے، ان کی مجلس میں اگر کوئی گنہگار آ جائے تو تائب باہر نکلتا تھا۔ یہ انقلاب جو شیخ جعفر ششتری مجلس عزائے حسین ابن علی میں ایجاد کرتے تھے، وہ انسان جو مادی لذات میں پہلے غرق تھا، اب اس مجلس عزا میں آیا، شیخ جعفر ششتری کے اس ملکوتی نفس سے متصل ہوا، ملکوتی بن گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ چونکہ شیخ جعفر ششتری کا رابطہ ان ملکوتی ہستیوں سے قائم تھا، ان انسان کامل ہستیوں سے قائم تھا، لہذا جو بھی شیخ جعفر سے متصل ہوا اس محفل میں، اس مجلس میں اس نے کمال حاصل کیا۔ یا یہی مرحوم آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ سے متعلق شہید مطہری کا وہ معروف جملہ کہ ہفتے میں ایک دفعہ میں نماز آیت اللہ بہجت کی اقتدا میں پڑھنے کے لیے آتا ہوں، میرے پورے ہفتے کے لیے وہی درس اخلاق ہے۔ یعنی وہ ایک ہفتے میں ایک نماز جو اقتدا میں انجام دی گئی، وہ پورے ہفتے کو اس انسان کے ملکوتی بعد کو بیدار رکھنے کے لیے، مادی بعد پر غالب رکھنے کے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس ہستی کا رابطہ جن ہستیوں سے ہوا وہ انسان کامل ہستیاں ہیں۔ حضرت معصومہ سے رابطہ ہے، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے رابطہ ہے، یعنی ایسی ہستیوں سے رابطہ قائم کرنے کے نتیجے میں انسان بھی نسبی کمال حاصل کرتا ہے، اور پھر اس کمال کے نتیجے میں جن جن افراد سے اس کا رابطہ ہوتا ہے وہ لوگ بھی اس کمال کو محسوس کرتے ہیں، اس لذت کو محسوس کرتے ہیں، اس لذت کو، اس کمال کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ لہذا محمد بلندتر صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ لہذا اگر انسان اپنے اس مادی بعد پر، اس ملکوتی بعد کا غلبہ چاہتا ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا عالم ملکوت سے رابطہ مضبوط ہو جائے، انسان یہ چاہتا ہے کہ طائر ملکوتی بن کے پرواز کرے عالم ملکوت کی طرف، اور اس عالم مادہ کی زنجیر کو اپنے پیروں سے جو ہے وہ ہٹا دے، تو اس کے لیے اس انسان کو ملکوتی ہستیوں سے رابطہ قائم کرنے کی ضرورت ہے، انسان کامل سے رابطہ قائم کرنے کی ضرورت ہے، اس فرش عزا پہ آنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان کا حسین ابن علی سے رابطہ برقرار ہو اور یہ طائر ملکوتی بن جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا حضرت سید الشہداء علیہ الاف و تحیت و ثنا نے کربلا کے میدان میں اس انسانیت پر وہ احسان کیا ہے کہ اس انسانیت کو آسان ترین راستہ دکھایا ہے ملکوت سے متصل ہونے کا۔ لہذا اگر اس کربلا میں انسانیت کے کمال کو دیکھیں تو حضرت سید الشہداء اور ان کے اصحاب کی صورت میں آپ کو یہ کمال دکھائی دے گا، انسانیت کی معراج کربلا میں آپ کو دکھائی دے گی، اور جو بھی کربلا سے متصل ہو جائے، جو بھی حسین ابن علی سے متصل ہو جائے، حسین ابن علی کے اصحاب سے، اہل بیت سے متصل ہو جائے، اس میں کمال آ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا کربلا میں حسین ابن علی علیہ الاف و تحیت و ثنا نے انسانیت کے عالی ترین چہرے کی نمائش کروائی ہے اور انسان کو انسانیت کے عالی ترین مقامات کی طرف متوجہ کروایا ہے۔ اب جو بھی حسین ابن علی سے متصل ہو جائے وہ کمال کی طرف
گامزن ہو جائے گا، اور جس قدر اس کا حسین سے رابطہ گہرا ہوتا جائے گا، مضبوط ہوتا جائے گا، انسان کے کمال میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ لہذا وہ معروف جملہ جو مرحوم شہید باقر الصدر نے مرحوم امام خمینی کے لیے بیان فرمایا کہ ذوبوا فی الخمینی کما ہوا ذاب فی الاسلام، خمینی میں ایسے جذب ہو جاؤ جیسے وہ اسلام میں جذب ہوئے تھے، ہمیں حسینیت میں ایسے جذب ہونا ہے جیسے حسینیت توحید میں جذب ہو گئی تھی۔ پس اپنے مدعا کی طرف آتے ہیں اور گفتگو کو اختتام دیتے ہیں۔ مدعا یہ ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اگر انسان عالم ملکوت سے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے تو اس رابطے کو قائم کرنے کے لیے اسے ملکوتی ہستیوں سے مرتبط ہونا ہوگا، اور جس قدر انسان کا ملکوتی ہستیوں سے رابطہ مضبوط ہوتا جائے گا، انسان اسی قدر ملکوتی سے ملکوتی تر ہوتا جائے گا۔ یہ انسان پر منحصر ہے، انسان پر اس کا دار و مدار ہے کہ اس کا رابطہ کس مقدار میں قائم ہوتا ہے۔ اگر انسان حسینیت میں ذوب ہو جائے اور یزیدیت سے اپنے وجود میں نفی کر دے تو اب یہ انسان انسانیت کے بلند ترین مرتبے کی طرف متوجہ ہو گیا، اور انسان کامل سے اس کا ایک ایسا مضبوط رابطہ قائم ہو گیا کہ جس کے نتیجے میں یہ بھی اب کمال نسبی حاصل کر چکا ہے۔ لہذا اس کمال نسبی کے حصول کے لیے انسان کو فرش عزا میں آنا ہے، چونکہ یہ فرش عزا درواقع حضرت سید الشہداء نے کربلا میں جو قربانی پیش کی اور انسانیت کے عالی ترین چہرے کی جو نمائش کروائی ہے، اس کے نتیجے میں جو بھی حسین ابن علی سے رابطہ قائم کرے گا اس کا کمال سے رابطہ ہوگا، اس کا ملکوت سے رابطہ ہوگا، اور اس کے لیے انسان کو خود کو حسینیت میں ذوب کرنا ہے اور اپنے وجود سے یزیدیت کی نفی کر دینا ہے، تب یہ جا کر انسان کمال کے مرتبے پر فائز ہوگا۔ اور یہ درس ہمیں حضرت سید الشہداء علیہ الاف و تحیت و ثنا کی زیارت میں بطور اتم، بطور اکمل نظر آتا ہے کہ جہاں پر حسینیت میں ذوب ہونے کے نمونے بھی موجود ہیں اور یزیدیت کی نفی کے نمونے بھی موجود ہیں، اور انسان کو یہ دو راستے دکھا دیے گئے ہیں کہ انسان نے ان دو راستوں میں سے جس راستے کا انتخاب کرنا ہے، اگر انسان اپنی اس فطری آواز پر لبیک کہتے ہوئے انسان ملکوت کی طرف متوجہ ہو تو یہ حسینی ہے، اور اگر انسان اپنی اس فطری آواز کو انکار کر دے، رد کر دے اور مد مقابل اپوزٹ لذات کی طرف متوجہ ہو جائے تو درواقع انسان کا رابطہ یزیدیت کی جو خصوصیات ہیں ان سے ہو جائے گا۔ لہذا خداوند متعال نے ہمارے لیے یہ راستہ معین کیا، بیان کیا آپ کی خدمت میں، یا عقل کے ذریعے سے انسان متوجہ ہوگا کہ انسان طائر ملکوتی ہے اور اسے ملکوت سے متصل ہونا ہے، یا نقل کے ذریعے سے یعنی قرآن و سنت سے انسان متوجہ ہوگا کہ وہ طائر ملکوتی ہے اور اسے ملکوت سے متصل ہونا ہے۔ اور خداوند متعال نے انسان کو فارمولہ دے دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اگر انسان اس اطاعت کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے تو انسان کا ملکوتی بعد بیدار ہو جائے گا، انسان کا ملکوت سے رابطہ مضبوط ہو جائے گا اور انسان بلندیوں کی طرف جائے گا۔ اور اگر انسان اس اطاعت کی کسوٹی پر پورا نہیں اترتا بلکہ نافرمانی کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے تو پھر درواقع ان ازداد کی طرف جائے گا کہ جو حسین ابن علی کے مد مقابل آئی تھی۔ لہذا انسان کے سامنے یہ دو راستے خداوند متعال کی جانب سے بیان کر دیے گئے ہیں۔ اب یہاں انسان کا وظیفہ کیا ہے؟ انسان کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ اپنی فطرت کو بیدار کرے، اپنی فطرت کو متوجہ کرے اور ملکوت کی طرف متوجہ ہو۔ اور حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کی اس فطرت کو بیدار کرنے کے لیے کئی مثالیں ایسی قائم کی ہیں انسانیت کے لیے
کہ انسان اگر ان کی طرف توجہ کرے تو واقعاً انسان کو جو ہے وہ کمال کی طرف توجہ سے کوئی روک نہیں سکتا. سورہ احزاب آیت نمبر 33 نازل ہوتی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد 40 دن تک ایک قول کے مطابق، 7 مہینے تک دوسرے قول کے مطابق، 9 مہینے تک تیسرے قول کے مطابق، دن میں 5 مرتبہ علی و بطول کے دروازے پر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ وہ مثال قائم کر دی ہے کہ اگر انسان نے ملکوت سے متصل ہونا ہے تو یہ دروازہ ہے، اگر انسان نے کمال حاصل کرنا ہے تو یہ دروازہ ہے. اور دن میں 5 دفعہ، 40 دن، 7 مہینے اور 9 مہینے. اب وہ افراد کے جو درواقے جن میں مادی لذات کا غلبہ ہے، جو درواقے یزیدیت کا پہلو جن میں غالب ہے، وہی افراد جو باطنی طور پر اندھے ہو چکے ہیں، جن کی باطنی آنکھ اس کو اس خوبصورت جلوے کی نمائش سے محروم کیے ہوئے ہیں، وہ اس چیز کو نہیں دیکھ سکتے. وگرنہ سب کے سامنے ہے کہ رسول خدا 5 دفعہ آتے ہیں اور آ کر اس آیے کی تلاوت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ وہ دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے سے تم ملکوت تک پہنچ سکتے ہو. اور کیا کیا امت نے اس دروازے کے ساتھ؟ رسول خدا کا اس دنیا سے شہادت ہوئی، انتقال ہوا، تو امت لکڑیاں اٹھا کر لے آئی کہ ہم نے اس دروازے کو جلانا ہے. یہ وہ دروازہ ہے کہ جس پر 5 مرتبہ آیہ تطہیر کی تلاوت کی جاتی تھی اور بیان کیا جاتا تھا کہ یہ ملکوت سے مرتبط ہونے کے لیے یہ دروازہ ہے. اسی دروازے کو کھولنے کے لیے، اسی دروازے سے خلیفۃ اللہ کو باہر نکالنے کے لیے اس دروازے پر لکڑیاں اور آگ لائی گئی. کہا گیا کنفو سے جاؤ، علی ابن ابی طالب سے کہہ دو کہ خلیفۃ اللہ بلا رہے ہیں. آیا، کہا نہیں وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ خلیفہ نہیں ہے اور میں مصروف ہوں. پھر آیا، پھر یہی جواب دیا. اور جب اس کے مالک کو معلوم ہوا کہ یہ بار بار جا رہا ہے، بار بار جا رہا ہے اور اس کو یہی جواب مل رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور میں مصروف ہوں، تو کہا لکڑیاں لے آؤ، آگ لے آؤ. آج اس دروازے کو کھولنے کا طریقہ اور راستہ ہی مختلف ہے. آتا ہے دروازہ بطول پر اور کہتا ہے کہ ابو الحسن کو باہر بھیجا جائے وگرنہ اس دروازے کو آگ لگا دی جائے گی. کہا اس دروازے میں بطول ہیں، اس دروازے میں حسنین ہیں، یہ دروازہ تطہیر ہے. کہا جو کچھ بھی ہو آج اس دروازے کو کھولنا ہے. یہ ہے اجر رسالت، یہ وہ نمائش ہے کہ جو امت نے 5 دفعہ دن میں 40 دن تک، 7 مہینے تک اور 9 مہینے تک جس منظر کو مشاہدہ کیا، آج اس منظر کا اجر دینے کا وقت آ گیا ہے. اور وہ ہستی جو صدیقہ ہے، اس ہستی پر اس دروازے کو گرایا گیا، محسن کو شہید کیا گیا، فاطمہ زہرا کے پہلو کو شکستہ کیا گیا، فاطمہ زہرا کو تازیانے مارے گئے، فاطمہ زہرا کو جو اذیتیں پہنچائی گئیں. یہ سب تاریخی حقائق ہیں جو سب کے سامنے موجود ہیں. اور جب غشی سے افاقہ ہوا تو پوچھا کہاں ہے ابو الحسن، این ابو الحسن؟ کہا لے گئے. تو فوراً سیدہ اپنی ان تمام تکلیفوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اٹھتی ہیں، چادر تطہیر کو تھامتی ہیں اور اپنی مستورات کے جھرمٹ میں ابو الحسن کے پیچھے جاتی ہیں کہ حضرت علی کو واپس لایا جائے. اور جب دربار میں پہنچتی ہیں اور مشاہدہ کرتی ہیں کہ وہ تلوار سید الاوصیاء کی گردن پر رکھے ہوئے کہہ رہے ہیں بیعت کرو بیعت کرو، تو فاطمہ زہرا سے یہ منظر دیکھا نہ گیا.
فوراً اللہ کے حضور بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا ابوالحسن کو چھوڑ دو وگرنہ بد دعا کروں گی۔ جب ان دروازوں سے ان دیواروں کا بلند ہونا مشاہدہ ہوا تو کہا سلمان جاؤ زہرا کو متوجہ کرو کہ یہ امت رسول ہے، یہ رحمت للعالمین کی امت ہے، ان کے لیے بد دعا نہ کریں۔ میں کہوں گا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ۔ بی بی سیدہ زہرا آج آپ ابوالحسن کے اوپر تلوار کو مشاہدہ نہیں کر پا رہی، آئیے کربلا کے میدان میں دیکھیے ثانی زہرا ہے اور کیسے 70 قدم پر اپنے بھائی کی گردن پر وہ چاقو چلتا ہوا دیکھ رہی ہیں، بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ فاطمہ زہرا سخت بیمار ہیں اور والد کے فراق میں رونے کے لیے امت اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں ابوالحسن فاطمہ سے کہو یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے، ہمارے آرام میں خلل واقع ہوتا ہے۔ جب تک فاطمہ کے وجود میں جان تھی فاطمہ بیت الحزن تشریف لے جاتی گریہ ازاری کے لیے، لیکن جب فاطمہ کا بدن نحیف ہو گیا، وہ 75 دن یا 95 دن کا وقت جو ہی قریب آنا شروع ہوا، فاطمہ نے اپنے گھر میں ہی عزاداری شروع کی۔ اور وہ وقت آیا کہ جب فاطمہ زہرا کی مفارقت کا وقت تھا، فاطمہ زہرا نے غسل کیا، تیار ہوئی اور اپنے کمرے میں جا کر استراحت کے لیے لیٹ گئی۔ کہا آج میرا آخری دن ہے اسما، جب تک میری تسبیح کی آواز سنائی دے سمجھنا فاطمہ کا وجود باقی ہے، اور جیسے ہی تسبیح منقطع ہو جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، اسما باہر بیٹھ جاتی ہیں، تسبیح کی آواز سن رہی ہیں، حسنین گھر پہ موجود نہیں۔ وہ وقت آیا کہ تسبیح کی آواز منقطع ہوئی، اسما متوجہ ہو گئی، اسی اثنا میں حسنین تشریف لاتے ہیں، اماں کا بارے میں سوال کرتے ہیں، کہا ماما کمرے میں ہے۔ جب جاتے ہیں متوجہ ہوتے ہیں کہ والدہ اس دنیا میں نہیں رہی، فوراً دوڑ کے جاتے ہیں مسجد کی طرف، بابا کو اطلاع دی جائے۔ جیسے ہی امیر المؤمنین کو اس مفارقت کی اطلاع ملتی ہے، امیر المؤمنین منہ کے بل زمین پر آ کر گرتے ہیں، غشی طاری ہوتی ہے، غشی سے افاقہ دیا جاتا ہے، علی بیدار ہوتے ہیں، گریہ ازاری کرتے ہیں، اے فاطمہ مجھ پر جب بھی کوئی مصیبت نازل ہوئی میری دھاڑس تم تھی، میری تشفی اور تسلی گاہ فاطمہ تم تھی، اب میں کس کے پاس جا کر اپنے غم بیان کروں گا؟ علی گھر آتے ہیں، فاطمہ کی وصیت ہے یا علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، تاریکی میں کفن دینا، حنوط دینا، اور رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا، اور کسی دوسرے کو میرے جنازے میں شرکت کی اجازت نہ دینا، کسی کو اطلاع نہ دینا۔ امیر المؤمنین نے وصیت کے مطابق غسل کے لیے تیاری کی، اور جیسے ہی غسل دے رہے تھے کہا آہستہ، اسما آواز نہیں جانی چاہیے، کوئی متوجہ نہ ہو، لیکن جب پہلو سے ہاتھ اٹھایا خود علی کی چیخیں بلند ہو گئی، یہ وہ پہلو ہے جس سے فاطمہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتی تھی، اور مجھے فاطمہ نے ان ٹوٹی پسلیوں کا نہیں بتایا، فاطمہ کی مظلومیت کیا بیان کی جائے۔ علی نے غسل دیا، کفن دیا، کہا آؤ بچوں اپنی ماں سے مل لو، الوداع کہہ لو، خدا حافظی کر لو۔ بچے آئے، روایت میں
میں ہے حسین ابن علی، پیروں کے بل تشریف لائے اور اماں کو سلام کیا، کہا ماما جان مجھے پکارے، مجھے سینے سے لگائے۔ امیر المؤمنین کہتے ہیں اللہ کی قسم اب بندے کفن کھل گئے، اب فاطمہ کے ہاتھ باہر آئے، اپنے شہزادوں کو آغوش سے لگایا، سینے سے لگایا، ہاتف غیبی کی ندا آئی، اے علی بچوں کو جدا کرو۔ اب فرشتوں نے تسبیح عزا شروع کر دی ہے، اب فرشتوں سے تسبیح نہیں ہو رہی، عزاداری ہو رہی ہے۔ حسنین کو جدا کیا گیا، زہرا سے مفارقت اختیار کرنے کے لیے بدن کو اٹھایا گیا، بدن کو لحد میں اتارنے کے لیے امیر المؤمنین موجود ہیں، حسنین چھوٹے ہیں۔ امیر المؤمنین نے رسول خدا کو ان کی امانت سپرد کی اور رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ آپ کی امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آج علی فاطمہ کے بغیر ہو گیا، آج علی کی کوئی ڈھارس نہیں، آج علی کو کوئی تسلی دینے والا نہیں، آج حسنین سے وہ شفقت کا سایہ اٹھ گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔